سب دعا کریں کہ پاکستان میں خلیفہ راشدہ قائم ہو جائیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ایلن کیسلر۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور ہم آج خلیفہ راشدہ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ایک دعا کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سب دعا کریں کہ پاکستان میں خلیفہ راشدہ قائم ہو جائیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے آمین، بہت اچھا، اور کوئی لوگ کہہ رہے تھے یہ ناممکن ہے۔ فاطمہ علی کے کامنٹ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنائیں گے خلیفہ۔ ہاں، یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ یہ حقیقت ہے۔ کوئی سیاستدان نہیں بنا سکتا ہے، کوئی فوج بھی نہیں بنا سکتا ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس خلیفہ راشدہ کو بنا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سسٹم ہوگا۔ یہ فاطمہ علی آگے بتا رہی ہے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی سکیں گے، یہ بھی مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ اور وہ آگے بتا رہی تھی کہ لوگوں کی ضرورت نہیں، کوئی ڈر نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف اللہ تعالیٰ یہ کر سکے گا، اور وہ کرے گا انشاءاللہ۔ وہ کیسے کرے گا یہ ہمارے لیے سمجھنا شاید تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن وہ سب کچھ کر سکتا ہے، آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پاکستان میں خلافت راشدہ کیسے قائم ہو جائے گا؟ جب ہم سب مطلب پاکستانی لوگ خود پاک بن جاتے ہیں۔ ہم جب صراط المستقیم پر چلتے تو پھر کوئی سیاستدان نہیں بلکہ ہم سب عوام۔ یہ خلیفہ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ پاکستان میں شروع ہو جائے گا، لیکن یہ پوری دنیا کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر ایک مذہب کے لوگوں کے لیے یہ ہے، کیونکہ خدا ایک ہی ہے۔ کیونکہ آج جو سسٹم ہے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو یہ سیاسی سسٹم ہے، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں خاص کر، یہ اس سے کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں۔ کیونکہ یہ سیاست کی پارٹیز جو ہیں ان سب میں بہت کرپشن ہے، کرپشن سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ جو بڑے شیطانی لوگ ہیں انہوں نے اس سسٹم کو بنا دیا۔ یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہم دیکھتے ہیں آج کل اس دنیا میں، نام نہاد ڈیموکریسی، کہ عوام چن لیتا ہے کون ہمارا لیڈر ہوگا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، عوام نہیں چن لیتا ہے، یہ الیکشن سب رگڈ ہیں۔ اور جو بڑے، میں ان کو شیطان کے چمچے کہتا ہوں، وہ اپنے آپ کو الومناتی کہتے ہیں، یہ لوگ یہ سب پولیٹیکل پارٹی کو، سیاسی پارٹیوں کو وہ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے قبضے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں، مطلب ان کے پاس بے حد پیسہ ہے، وہ کوئی بھی چیز کر سکتا ہے اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، رشوت کھلا سکتا ہے اسی پارٹی کے کوئی بڑے آدمیوں کو، اور ایسے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آج کل اس دنیا میں جو سیاسی سسٹم ہے اس سے خلافت راشدہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا ہے، ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کرے گا، کوئی سیاسی پارٹی نہیں۔ اس لیے پاکستان کو مدینہ ثانی کہا گیا ہے۔ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کو قائم کیا تھا پہلے، تو یہودی بھی تھے وہاں، اور یہودیوں کو اپنے مذہب میں رہنے کی اجازت دی گئی، ان کو مسلمان نہیں بنایا گیا تھا، جو بننا چاہتے تھے ہاں، لیکن جو بننا چاہتے نہیں تو وہ اپنے ہی مذہب میں رہے۔ تو یہی قائد اعظم کے بھی کہنا تھا، جو کرسچن ہیں، جو ہندو ہیں پاکستان میں، وہ اپنے مذہب میں رہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو مسلمان بننا پڑے گا۔ خلیفہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سب کو مسلمان بناؤں گا۔ ہاں، تو یہ وہی بات ہے جو میں بارمبار بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کوئی 1983 میں، پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک دے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دینے گے۔ تو یہ اس بات مطلب خلافت الراشدہ کی بات کے بھی جواب ہے۔
وہ بے شک بہت سارے یزید ہیں یا دجال ہیں جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور جو خود خلیفہ بننے چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں بن سکے گا۔ یہ دجال جو ہے اس کا یہی پروگرام ہے، لیکن وہ فیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، کوئی اگر الیکشنز ہوتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے الیکشن ووٹر لسٹ میں بہت دھوکہ دیا جاتا ہے، اور الیکشنز میں بھی ریگنگ ہوتا ہے، تو الیکشنز ایسے ہی نہیں یہ کام نہیں دے گا۔ الیکشن میں اتنا پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، یہ بھی وہ بھی کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، دھمکی دیتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے، لیکن اصلی جو خلیفہ ہوتا ہے وہ چاہتا بھی نہیں کہ وہ خلیفہ بن جائے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو یہ نہ کرنا پڑے، لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ یہی ہے خلافت کے راز، الیکشن نہیں، چناؤ نہیں، لیکن جو بنے گا وہ بننا بھی نہیں چاہتا ہے۔ یہ جو نام نہاد خلافت ہوتا ہے، آئیسس وغیرہ دہشت گردوں کا، یہ بالکل خلافت کے برعکس ہے، یہ دجال کا نام نہاد خلافت ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ایک لڑائی ہے، ابلیس سے لڑنا ہے، اور سب سے بڑا اصلاح جو ہے ہتھیار جو کیا ہے، ہمارے دل میں فیصلہ کرنا ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے میں وہی کروں گا، اور جو شیطان یا ابلیس مجھے غلط راستہ پر لینے چاہتے ہیں، ہم بس دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں، حقیقت میں چاہتے ہیں، تو اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں مدد کرے گا۔ ابلیس سے ہم کو ایسے لڑنا ہے، اور پھر سب کچھ ہو جائے گا، فکر نہیں۔